موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مدعني له ولا مكاظم له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد جزو رزو نزو عظم لا ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم لا ولا مقارن له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وحسيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أنور أجمل أكمل لها ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عذوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القادرة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على سيدنا سید سعاداتنا سید عباداتنا سید ایماننا سید رونق جدراننا سید اذہاننا سید رونق زماننا و مکاننا سید ایماننا علی محمد حمداً بمحمد حامداً بمحمد حمیداً بمحمد حموداً بمحمد حمداً قبل محمد وبشكر بمحمد وبنعمة بمحمد إقبال محمد أنوال محمد بشكر وبمسك وبنسم وبنظم وبعزم على محمد اللهم صل على محمد أتقانا محمد أرفعنا محمد أعلانا محمد أبدانا محمد أولانا محمد أعلانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إقبال محمد وأنوال محمد أحوال محمد نشان محمد وبيان محمد خاتم محمد وآتم محمد اللهم صل على محمد وبنان محمد وقرآن محمد اللهم صل على محمد وجود محمد سجود محمد سعود محمد حبوط محمد جنود محمد جازود محمد منزود محمد عزبوت محمد کلبوت محمد حبوط محمد وسبوت محمد اللهم صل على محمد ازل محمد وبذل محمد اصل نسل جسل وصل محمد اللهم صل على محمد اعظم محمد وجبل محمد ونطل محمد وجسم محمد وقسم محمد اللهم صل على محمد صبر محمد اللهم صل على محمد فقر محمد روضة قبر محمد حنین بدر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جلو محمد شجوع محمد وضوء محمد اللهم صل على محمد ملاحت محمد وبطغ محمد وبطن محمد اللهم صل على محمد ملاحت محمد دیانت محمد شجاعت محمد امانت محمد
صداقت محمد، شجاعت محمد، دیانت محمد، امانت ذہانت محمد، اللہم صل علی محمد، لجت محمد و دقت محمد و حقت محمد، مشقت محمد و محنت محمد و سنت محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ سبحان اللہ۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے جس نے اس گئے گزرے دور کے اندر ایسا پرفتن دور کہ جس میں مسلمان پر اعتماد کھو بیٹھا ہے، جس میں رشتے نفرتوں کا رنگ لے چکے ہیں، جس میں علم کے قدردان کم اور خوشامدی ٹولے زیادہ نظر آتے ہیں، ایسا دور کہ جہاں مساجد پر مستند علماء کی تعداد کم اور جہلاء کی زیادہ نظر آتی ہے، ایسے پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی کی توفیق دے اور حق سننے سنانے کی توفیق دے تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جہاں ممبر کے مسند کو سنبھالنے والوں کا علمی لیول یہ ہو کہ اس سے اگر کوئی پوچھے مولوی صاحب آپ ممبر کے وارث ہیں، مصلی رسول کے وارث ہیں، قرآن کی یہ آیات یہ ہمیں روکتی ہیں کسی اور سے اللہ کے سوا مدد مانگی جائے، تو وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ یہ آیتیں ضعیف ہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں ضعیف ہیں۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ ضعف کا اطلاق قرآن پہ ہوتا ہے یا کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، تو ایسے آدمیوں کو، ایسے لوگوں کو ممبر پہ بٹھانا اور مصلی رسول کا وارث بنانا یہ خود ایک اپنے آپ میں جہالت نہیں تو کیا ہے؟ جہالت اور کس کو کہتے ہیں؟ کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر یا ممبر پہ بیٹھ کے کسی کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جو بسم اللہ پڑھتا ہوں یہ بسم اللہ کی با کون سی ہے، اسے کون سی با کہتے ہیں، یہ با کن حروف میں سے ایک حرف ہے، اس با کا کمال کیا ہے؟ جس کو بسم اللہ کی بے کا نہیں پتا وہ بیٹھ جائے ممبر پہ لوگوں کو واعظ نصیحت کرنے کے لیے تو بیڑا غرق ہی ہوگا، وہ غرق ہوگا، صحیح ہوگا۔ جس بندے کو خود قرآن نہیں آتا وہ قرآن سنائے گا؟ کیسے سنائے گا؟ یہ تو ویسے ہی حال ہو گیا، ایک بچہ خط لکھ رہا تھا نا، تو اس کے باپ نے کہا بیٹا تمہیں تو لکھنا نہیں آتا، تم کیا خط لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جس کو لکھ رہا ہوں اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ گو نو لڑی گو، او جی او تے او جی او، اور میں خط لکھ رہا ہوں، آپ مجھ پہ اعتراض نہ کریں، جس کو لکھ رہا ہوں اس کو بھی پڑھنا نہیں آتا۔
اللہ اللہ اللہ۔ قرآن مقدس میں اہل ایمان کو تکالیف اور پریشانیوں میں صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ زندگی، دنیاوی زندگی، یہ ایک چیز پر کھڑی نہیں رہ سکتی، اس کے نشیب و فراز بدلتے رہتے ہیں، لیل و نہار بدلتے رہتے ہیں۔ ایک رات خوشی کی ہے تو ایک غم کی بھی ہے، ایک دن اگر تسلی کا ہے تو ایک دن تذبذب کا بھی ہے، کبھی کھانا پسند کا ہے تو کبھی صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت جیسی ہے۔ کافر کا سب کچھ یہ دنیا ہی ہے، پھٹکار ہے پھر بھی یہی، مال ہے پھر بھی یہی، مرغ مسلم ہے یہی، بستر نرم ہے تب بھی یہی، بستر سخت ہے تب بھی یہی۔ یہ دنیا کی زندگی ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، وہ بربراتا پھرتا ہے، شرابیں پیتا، زنا کرتا، حرام کھاتا، جھوٹ بولتا، دا لگاتا، غصب کرتا، چھینتا، ظلم، سب اس کا یہی ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے دنیا کی زندگی قید خانے کی مانند ہے، جس طرح قیدی یا جیل کے اندر پڑا ہوا بندہ اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزار سکتا، ہر قدم پہ اس کو اس کا قانون فالو کرنا پڑتا ہے۔ مسلمان بھی دنیاوی زندگی میں اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا، اس کی مرضی چلے گی تو اللہ کی بنائی جنت میں چلے گی، وہاں اس کو جو ہے اختیار دے دیا جائے گا اور جنت اس کے تابع کر دی جائے گی۔ دنیا کی زندگی میں اس کی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیاوی زندگی میں اس کی ذات پر سب سے پہلا احترام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جان پہ سب سے بڑا حق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوقات میں، اور اس سے بھی بڑا وہ تو ویسی فطری عمل ہے کہ مخلوق پہ پہلا حق اس کے خالق کا ہے، اور مخلوقات میں سب سے پہلا حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ خلاف سنت ہے، انکاری ہے۔ متبع سنت اس کو نہیں کہتے جو پسندیدہ سنتوں کو سنت کہہ کے عمل کرے، اور جس کو اپناتے ہوئے معاشرہ اور معیشت اور دوست یار احباب ارد گرد کے احوال تنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں اور اس کو وہ کہے کہ خیر ہے، سنت ہی ہے نا، کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن دکان پہ اس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، تو یہ بات سنت کے مطابق ہے کہ مخالف ہے؟ بولو، مخالف۔ آپ کہیں کہ یار یہ تو شریعت کے خلاف ہے، یا لکھ کے لگایا ہوا خریدا ہوا مال دکان سے اترنے کے بعد 25% پہ واپس لیا جائے گا، تو یہ جو 25% کٹوتی کر رہا یہ حرام ہے، یاد رکھنا، چاہے وہ موبائل کی شاپ والا ہو چاہے کسی اور دکانداری میں دکانداری کر رہا ہو۔ زیادہ تر یہ موبائلوں والے اس طرح کرتے ہیں، تو یہ جو کاٹ رہا ہے 25%، یہ
تو انہوں کوئی کچھ نہیں آتا، بولو تسی یہ کیا ہے؟ حرام، غلط، یہ کوئی شریعت کا اصول نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال واپس لیتے وقت پیشانی پہ بل نہیں آنا چاہیے۔ اور روزی اس طرح تو نہیں ملتی یار، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ اللہ ہے روزی دینے والا، جسے چاہے زیادہ دے دے، جسے چاہے کم دے دے۔ کبھی کبھی تھوڑا کمانے والے خوشحال ہوتے ہیں، اس تھوڑے میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے اور وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی زیادہ کمانے والے، میجارٹی میں زیادہ کمانے والے بدحال ہیں۔ تو پیسے سے سکون نہیں ملتا، پیسے سے خوشی، بولو بولو او بولو تو صحیح، پیسوں سے خوشی یہ آپ کا نہیں کہنا، یہ قرآن کی تائید میں ہوگا اور یہ نہیں قیامت کے دن گواہ بنے گا۔ اس لیے خاموش رہنے میں عزت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بھی ہمارے اندر شیطان نے ایک وائرس ڈالا ہوا ہے، وائرس ہے یہ، او میں ویکھو میں ہن بولاں، میں ہن آکھاں نہیں تے میں آکھاں ہاں، یہ ہاں اور نہ اللہ کے قرآن کی تائید میں نکلے گا تو یہ قیامت کے دن بخشش کا سبب بنے گا۔ اور سمجھو کہ نہیں؟ تو پیسے سے خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، پیسے سے غم چھپایا نہیں جا سکتا، پیسے سے درد کم نہیں ہو سکتا، پیسے سے قلبی سکون نہیں آ سکتا، پیسے سے انسان کو عزت نہیں مل سکتی، پیسے سے شہرت نہیں مل سکتی۔ ان چیزوں کا تعلق پیسے کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ جو پیسے کے ساتھ سمجھتا ہے وہ دنیا کا بیوپاری ہے، آخرت کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں۔ پیسے سے یہ چیزیں نہیں ملتی، پیسوں سے یہ چیزیں نہیں ملتی، پیسوں سے، پیسے کا فتنہ بندے کو برباد کر دیتا، پیسوں کا فتنہ بندے کو اللہ کے نبی کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس پر ایک مثال دوں آپ کو، غزوہ تبوک، ادھر ہرقل بادشاہ نے جو شاہ روم تھا اسلام کے خلاف لشکر کشی کی، اور یہ گرمیوں کا موسم ہے اور ان دنوں میں فاقے بھی تھے، غربت زیادہ تھی اور کھجوریں پکی ہوئی تھی، جن جن کے پاس کھجوریں تھیں، مال تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی۔ اب فصل کا ٹائم ہو، کنک پکی ہوئی ہوئے تے کنک نو چھڈ کے انجی مونجی انجی چھڈ کے اللہ دے حکم تے لبیک آکھنا سوکھا ہے کہ اوکھا؟ اوکھا ہے، اوکھا ہے، سوکھا ہے اس واسطے وے کہ اساں منہ نال ہی آکھنا ہے نا، ساڈے واسطے تے سوکھا ہے، اساں ایتھے بہ کے آکھنا، باہر نکل کے تے اسی ہو رہا، ٹھیک ہے یار، ایتھے تے اسی ساڈے تو وڈا متقی کوئی نہیں نا، ہاں مسجد دی چار دیواری ساڈے تو وڈا متقی کوئی نہیں۔ سب تو اوکھا ہے کہ مال پکیا ہویا ہوئے، کھجوراں تیار ہون تے غربت بھی چھائی ہوئے تے فصل لانی ہوئے تے منادی آواز دے تے آکھے اللہ دے نبی دا حکم آ گیا جے نکلو جنگ آستے، لڑائی آستے، تے لشکر بھی کافی وڈا لکھاں دی تعداد وچ کافر نے تے او اصلے نال لیس نے تے تسی بھی اپنیاں اپنیاں تلواراں چاہو تے نکلیے، کوئی پتہ نہیں کسے واپس آنا یا نہیں آنا۔ اوکھا ہے کہ سوکھا ہے؟ اوکھا، بڑا اوکھا، بڑا اوکھا۔ ایک صحابی ہے، نام ہے ان کا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے تگڑے صحابی، جسے میں طاقت میں، لیکن اتفاق ہے کہ ان دنوں میں جو مدینے میں چند لوگ پیسے والے تھے ان میں ان کا بھی شمار ہو رہا تھا۔ ان دنوں میں تگڑا تھا، مالدار تھا، 2 ذاتی اونٹنیاں تھیں، مالدار تھا۔ خود کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، خود کہتے ہیں کہ ان دنوں میں بڑا مالدار تھا،
پیسہ تھا، ریل پیل تھی، کاروبار صحیح چل رہا تھا، تجارت صحیح ہو رہی تھی، تو مجھے مال کی وجہ سے تھوڑی سی غفلت میرے اوپر آ گئی. میں نے کہا میں نے جانا تو 100% جانا ہی جانا ہے، نبی پاک کا حکم آ گیا، جانا ہی جانا ہے. لیکن لوگ غربت کی وجہ سے تیاریوں میں پہلے سے لگ گئے ہیں، چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، کوئی اسباب بنا رہے ہیں. میرے پاس پہلے سے سب کچھ ہے، تیاری ہے. اس طرح اینجو اکھلوتی تیاری کے اونٹنیاں میرے پاس ہیں، سامان میرے پاس ہے، بس یہ تھوڑی تجارت کے معاملات کو سیدھا پدرا کر کے نکل جاؤں گا. اتنے میں کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ نکل گیا. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اطمینان میں تھا، اونٹنی بڑی تیز ہے میری، ایک دو دن اج میں نار رل جانا ہے، ایک دو دنوں میں ساتھ مل جاؤں گا. لیکن جب میں تیاری کے پیچھے لگا، تجارت کا پھیلاؤ اور اس کی ریل پیل ایسی تھی کہ لیٹ ہوتا ہوتا رہ گیا. اب مدینے میں میں دیکھتا تھا منافقین تو نظر آتے تھے، ایمان والا کوئی نہیں نظر آتا تھا. چند بزرگ معذور بچے، اور مجھے شرم آتی تھی اپنے آپ پہ کہ میں رہ کیسے گیا، میں رہ کیسے گیا. پورا مدینہ، سارے مسلمان اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے غزوہ تبوک کی طرف نکل گئے. اللہ کے پاک پیغمبر نے تبوک کے موقع پر پوچھا، ما فعل کعب بن مالک. کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے، ان کے کوئی حال بتاؤ کہاں پہ ہیں. ایک بندے نے کہا آج کل مالدار ہے، اس کے مال نے اس کو روک لیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، کعب بہت اچھا بندہ ہے، کعب بڑا ایمان والا بندہ ہے، کوئی اور وجہ ہو گئی ہوگی. اللہ کے نبی خاموش رہے. تو اتنے میں خبر واپسی کی آ گئی غزوہ تبوک سے. اب منافقین، اللہ کے نبی واپس آئے تو منافقین جا کے جھوٹی قسمیں کھا کھو کے بہانے کر کے تو معذرت کرتے رہے، میں اس وجہ سے نہیں گیا، مجھے یہ تھا، مجھے یہ تھا، مجھے یہ تھا. اللہ کے نبی ظاہری عذر قبول کرتے، باطنی اللہ پہ چھوڑتے، رخصت ہوتے جاتے. کعب کہتے ہیں میرے دل میں بھی بڑے خیالات آئے، لیکن میں نے کہا نہ، اللہ کے نبی سے سچ ہی سیکھا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا. جب میں رسول اللہ کے سامنے بیٹھا، اللہ کے نبی نے میری طرف دیکھ کے مسکرایا، لیکن یہ مسکراہٹ ناراضگی والی تھی، جس طرح کوئی کسی پہ طمع ہوتا ہے اور وہ کام نہیں آتا تو بندہ اس کی طرف دیکھ کے تنزیہ طور پہ یا ناراضگی کی طور پہ ہلکا سا تبسم کرتا ہے. اللہ کے نبی نے یوں میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا اور چہرہ پھیر لیا. میں آگے ہو گیا، میں نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں منافق نہیں ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں آپ پہ جان فدا کرنے والا ہوں. یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کعب تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھیں؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، صرف غفلت کی وجہ سے رہ گیا، سب کچھ تھا، کوئی عذر نہیں ہے میرا. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اٹھ جا، تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ راضی ہوگا تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اٹھ جا. اس کا تو ارادہ پکا تھا، پکا ارادہ، لیکن مال کی غفلت نے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کروا دی. آج کتنے مسلمان کہہ کے سن کے پیغمبر کی سنتوں کو جان بوجھ کے ذبح کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نبی کی سنتیں منڈوا کے پھینک رہے ہیں، نبی کی سنتیں کتروا کے پھینک رہے ہیں. شیطان نے مزین کر دیا ان کے اعمال کو.
مزین کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، ویکھی جائے گی جو ہوئے گی ویکھی جائے گی۔ آندا جو جمعہ ٹائم نال مسیتے جانا ہے، نائی کولوں 11 بجے ہو کے آ جاؤں گے، داڑھی تازی منا کے تے اللہ دے گھر جاواں گے، تازی داڑھی منا کے پھر جاواں گے مسیتی، اللہ نو آکھاں گے یا اللہ آ میں آ گیا ہوں تے نبی تیرے دی سنت بھی منڈوا کے آ گیا ہوں۔ انجی ہے اور کہ انجی تے جے کسے نو شیطان نے ود تھاپڑے دیتے نے تے انہوں آکھیا نہیں منانی حرام ہے، تو موٹی مشین پھرا لیا کر، شیخ ذوالفقار ہارنا ہونا تو کینچی کنچی لوا لیا کر، خیر ہے تیرے آستے اتنا کچھ جائز ہے۔ اور سمجھ دیو کہ نہیں، یہ بھی شیطان کا دھوکہ، یہ بھی شیطان کا دھوکہ۔ اور کسی کو یہ دھوکہ دیا ہوا 21 قدمات نظر آنی چاہیے دیئے، کنیا قدمات 21 قدمات 21 قدمات تو پیچھا جو مرضی تو لگے، انسان لگے نہ لگے، خیر ہے 21 قدمات داڑھی دیسے، اے شیطانی گلہ، شیطانی وسوسے۔ ابھی کعب بن مالک کی حالت دیکھیے، پکا ارادہ غفلت کی وجہ سے چھوٹ گیا، پیغمبر نے منہ پھیر لیا، تیرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ 50 دن تک نہ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، نہ صحابہ نے اس کو بلایا، نہ بیوی نے اس کو بلایا، نہ رشتہ داروں نے اس کو بلایا کہ اللہ کے پیغمبر نے تجھ سے بات کرنے پر ممانعت کا حکم دے دیا، کوئی نہیں بلاتا۔ 40 دن کے بعد بیویوں کو بھی کہا کہ ان سے دوری اختیار کرو۔ کعب کہتے ہیں ایک دن میں اپنے چچا کے بیٹے کا گھر، ساتھ والا گھر تھا، میں دیوار پہ چڑھا، وہ سامنے بیٹھا تھا حضرت ابو قتادہ، تو میں نے، میرے ساتھ محبت بھی بڑی تھی، میں نے 3 مرتبہ قسمیں اس کو ڈال کے کہا تجھے اللہ کی قسم کہ میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، اس نے جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ میں نے قسم دی اس کو تو اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، مجھے کیا پتا۔ رو رو کے بری حالت، اور 2 صحابی اور ایک بوڑھے صحابی ہیں، حلال بن امیہ بوڑھا صحابی ہے، ممکن ہے ذوف کی وجہ سے رہ گیا ہو۔ ان کی بیوی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے سوا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں حلال بن امیہ کے، اور ایک مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ اجازت اتنی سی دے دیں کہ میں اس کو کھانا اس کے جو ہے دسترخوان پہ رکھ کے بات بھی نہ کروں، واپس چلی جاؤں، اس کا بستر لگا دیا کروں، پانی اس کا رکھ دیا کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے لیکن بات نہیں کرنی اس۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں بازار میں غمگین حالت میں تھا کہ غسان کے بادشاہ کا ایک قبطی عیسائی خط لے کے آیا، اور وہ مدینے کے بازار میں اونچی اونچی کہہ رہا تھا ہے کوئی جو مجھے کعب بن مالک سے ملائے، ہے کوئی جو مجھے کعب بن مالک سے ملائے۔ لوگوں نے اشارہ کیا، وہ کھڑا ہے، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا غسان کے بادشاہ کا خط تیرے لیے لایا ہوں۔ میں حیران ہو گیا، غسان کے بادشاہ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ خط کھولا، اس نے کہا میں نے سنا ہے تیرے آقا نے تیرے اوپر ظلم کر رکھا ہے، تو ہمارے پاس آ جا، تیرے جیسے ہیرے کی پہچان کسی کو نہیں ہے، ہم تجھے عزت دیں گے، جرنیلی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ میں زاروں کی طرح رونے لگا، اوہ ہو اللہ کے نبی بھی جس سے روٹھ جائیں تو کافر دشمن اس کو گھیرا ڈال دے ہوئے وہ بھی باز نہیں آ رہے۔ میں نے وہ خط لیا، تندور میں پھینک دیا، اور اللہ کے نبی کے پاس روتا ہوا آیا، یا رسول اللہ آپ نے منہ پھیرا ہے تو غسان کے بادشاہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ۔ میں نے ان کو جواب دیا محمد کے غلام بکا نہیں کرتے، یہ کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بکاؤ مال نہیں۔ لیکن یہاں محمد کے غلاموں کی حالت کوئی اور ہے۔
یہاں محمد کے غلاموں کی حالت کچھ اور ہے. یہاں محمد عربی سے سچی محبت کرنے والے کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. یہاں بدعت کرنے والے کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور جو قرآن و سنت کے مطابق اللہ کے نبی سے محبت کرے اسے گستاخ کہتے ہیں. سمجھو کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے 14 طبقوں میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ہمارے بارے میں جاہل ملا اپنے مقتدیوں کو کہتے ہیں اے نبی نو اپنے ورگا من دے نے، اپنے ورگا تے اسی اپنے پیو نو نہیں من دے. ہم تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جنس کے اعتبار سے، جنسی اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے جس طرح ہم بشر ہیں، انبیاء بشر ہیں، درجے اور مقام اپنا اپنا ہے ہر ایک کا. ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاتھ کھڑا کرو شاباش جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. اور کہتے ہیں نا. اب میری بات غور سے سننا، شاید یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے. اشرف المخلوقات کا معنی کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اونچا، اعلیٰ، سب سے عزت والا. سمجھے ہو اور سمجھے ہو کہ نہیں؟ اب مجھے یہ بتاؤ اللہ کے سوا باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ سارے بولو. جس کے اندر ایمان ہے وہ تو بولے. اللہ کے سوا باقی سب اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہے نا. فرشتے کس چیز کے بنے ہیں؟ نور کے. نور کیا مخلوق؟ انسان مٹی کے، مٹی مخلوق. جنات آگ کے، آگ مخلوق. جنت مخلوق، جہنم مخلوق، آسمان مخلوق، زمین مخلوق، چرند پرند درند سب مخلوقات ہیں. ہم نے اپنے آپ کو تو کہا اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے اشرف. اور نبیوں کو کہا یہ بشر نہیں ہے، یہ نور ہے. اب ہے تو مخلوق، خود کو اشرف کہہ دیا، اشرف المخلوقات. نبی کو بشر نہیں مانا، نور مانا. نور مان کے اشرف نہیں مانا، اشرف اپنے آپ کو کہہ دیا اور نبی کا درجہ کم کر دیا. نہیں سمجھ آئے؟ نہیں سمجھ آئے؟ اور سمجھے ہو کہ نہیں؟ اپنے آپ کو کہا اشرف المخلوقات. تو تم کون ہو؟ انسان. کس کے بنے ہو؟ مٹی کے. مٹی ہو گئی سب سے اشرف. نبی نور، نور بھی تو مخلوق ہے. تو جب مٹی سب سے افضل ہے تو نور نیچے ہے نا. پیغمبر کو نور مانا، سب سے نیچے کر دیا، اپنے آپ کو مٹی مان کے سب سے اونچا کر دیا. کس نے کیا؟ جاہل ملاؤں نے. نتیجہ کیا نکلے گا یہ نہیں سمجھا. گل بنانی سی بنا چھڑی. قرآن کہہ رہا انما انا بشر مثلکم. اللہ کے نبی ظہر کی نماز میں بھول گئے. بخاری کی روایت ہے، بھول گئے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے کہ آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں تو نہیں بھولا، نماز بھی کم نہیں ہوئی. دوسرے صحابہ کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انسا کما تنسون، انسا کما تنسون. میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں جس طرح تم انسان ہو. جب میں بھول جایا کروں نا تو مجھے یاد کروا دیا کرو، لقمہ دیا کرو، لقمہ دیا کرو. پھر انسان ہونا یہ نبی کی توہین نہیں. اللہ نے انسان کو سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے اونچا بنایا ہے. انسانوں میں سب سے اعلیٰ جماعت ہے صحابہ کی. صحابہ سے پھر اعلیٰ ہے تمام انبیاء. نبیوں کی جماعت میں پھر سب سے اعلیٰ ہے امام الانبیاء. اب امام الانبیاء سے اوپر صرف اللہ کی ذات ہے.
نیچے 18,000 مخلوقات ہے. سمجھو کہ 50ویں دن حضرت کعب چھت پہ بیٹھے غم میں مبتلا، آنسو جاری ہیں کہ ایک آواز آتی ہے، یا کعب بن مالک ابشر، او کعب بن مالک خوش خبری ہے تیرے لیے. حضرت کعب کہتے ہیں یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، میں سجدے میں گر گیا، اور جس نے یہ آواز دی میں اس کے ساتھ گھوڑے پہ چڑھا سیدھا رسول اللہ کے پاس. اللہ کے پاک پیغمبر میری طرف دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کا چہرہ چمکا ہوا ہے. رب کعبہ کی قسم یوں لگتا تھا جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ معافی کا اعلان آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ رسول اللہ نے فرمایا من عند اللہ. کس کی طرف سے؟ 50 دن توبہ کرتا رہا، 50 دن توبہ کرتا رہا. غلطی کتنی بڑی ہے آپ دیکھ لیں، جان بوجھ کے ہے کہ بوجھ کے آپ دیکھ لیں، اس پر سزا کیا ملی آپ دیکھ لیں. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اسی دن نیت کر لی یہ سارا فتنہ مال کی وجہ سے بنا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ پہ صدقہ کرتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں سارا نہیں کر، کچھ اپنے لیے رکھ. میں نے کہا ٹھیک ہے، خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں، باقی سارا مال صدقہ کرتا ہوں. اس لیے ہے کہ مال نہیں ہوگا تو توجہ کا مرکز کون ہوگا؟ اور سمجھو گے، ہم کہتے ہیں اللہ 10 دکاناں دتیاں نہیں تے نال دی لگ دی ہے پئی اے وی دے. 50 کلے زمین نے نال دے 5 مل جان تے بڑی گل ہے جی، بڑی گل ہے. مولوی جی 5000 توانوں بھی دے دیاں گے، وچوں دعاواں کرو. اے بھی لگا مسلے تے ہو 5000 واسطے اینوں بھی موت پئی ہے سویرے شام. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. او ایمان والو جتنا خدا نے دیا ہے صبر کرو، اللہ کا شکر کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی نزدیکی اختیار کرو. ابھی تو وہ دکھ تم نے نہیں دیکھے، ابھی تو وہ ملال تم نے نہیں دیکھے، ابھی تو وہ تنگیاں تم نے نہیں دیکھی، ابھی تو وہ بھوک تم نے نہیں دیکھی، ابھی تو وہ سختی تم نے نہیں دیکھی جو تم سے پہلے لوگوں پر سے گزری ہے. اللہ 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 اللہ. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آباد ہیں، مکے میں برادری کوئی نہیں ہے. حضرت یاسر کی ایک بیوی ہے سمیہ، ایک بیٹا عبداللہ، ایک بیٹا عمار. چاروں گھر والے اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. ساری کائنات ایک طرف لوگو مشکل کشات کلا، حاجت روائے تک اللہ. سارے بولو پتر دیونا لے تے کلا، عزتاں دیونا لے تے کلا، خوشیاں دیونا لے تے کلا، اور میاں خالی جولیاں برنا لے تے کلا، میریاں دعاواں سننا لے تے کلا، میرے سجدیاں دے لائے کے تک اللہ، منت منوتی نظر و نیاز پھیرے طواف دا مالک تک اللہ.
اللہ 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 کو اللہ بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے آل یاسر اتے اللہ کو اللہ ایک دن حضرت یاسر کو تپتی دھوپ میں بابے کو لٹا دیا گیا انگارے جلا کے اوپر گھسیٹا گیا حضرت یاسر دم توڑ گئے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آل یاسر صبر کرو میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ آل یاسر کی قربانیاں قبول فرما اللہ آل یاسر کو جنت الفردوس میں مقام دے اللہ آل یاسر سے تو خوش ہو جا آل یاسر صبر کرو اللہ کو اللہ ایک دن ابو جہل نے حضرت سمیہ کے منہ پہ تھپڑ مارا وڈیری ہے اور قربان جاؤں اسلام میں سب سے پہلی عورت ہے جو شہید ہوئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہے مارنے والا مار رہا ہے حضرت سمیہ کہتی ہیں ابو جہل تو چودھری تا اپنی جگہ تے ہوئے گا مالدار بھی اپنی جگہ پہ ہوگا چودھری بھی اپنی جگہ پہ ہوگا اللہ کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تجھ جیسے منحوس کا چہرہ بھی میں نہیں دیکھنا چاہتی تجھ جیسے منحوس سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی تیری دعوت پہ بھی لعنت کرتی ہوں تیری شکل پہ بھی لعنت کرتی ہوں میں تجھے تو اس سے کلام نہیں کرنا چاہتی جب چودھری ہے مکے کا ابو جہل اصل تے چودھرا اسلام میں چنا اے پیسے والا چودھری سی پیسے والا اینو اے سی میری ویلی بڑی وڈی ہے مکے وچ دھون چ سریا چنگا تگڑا مکے وچ اور سمجھو کہ نہیں تے حاجیاں نو ستو بھی پیاندا سی تے 70 حج بھی کیتے ساسو تلبیے بھی پڑھدا سی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اگو آندا سی الا شریکن ہوا لک تملکہ ما ملک الا شریکن لات منات عزا حبل سوا تیرا شریک تو کوئی نہیں اللہ اے تیرے پیارے لات منات عزا فقیرنی سوا اے تیرے اپنے نے نا تیرے پیارے نے جی میں آج جیسی کہنے میں نے پتہ نہیں کہ ساتھی بھی جان کے چھیڑ دے رہے نا وہ کسی نے میں نے واٹس ایپ تے کلپ بھیجے عجیب سرکاراں آئی ہیں سن ایک کسی نوان والی سرکار انہیں کو 10-15 بیبیاں کو 10-15 بندے بٹھائے تے پیپ دا پریشر تیز کر کے تے انہوں نے نوائے پیا جیڑی چنگی طرح نہا لے تے وہ گت تو پھڑ کے تے پرا سٹ چڑے ایک ہیلمٹ شاہ ہیلمٹ والی سرکار وہ ہیلمٹ پا کے تے لوگوں کے دوالے چکر پیا لائے عجیب نویاں تو نویاں سرکاراں تے جے اسی آکھیے بروپیے جے بغیرت جے بدبخت جے اسلام دشمن جے تواڈیاں عزتاں دے دشمن جے اینا کنجراں بغیرتاں کولوں اپنے آپ نو بچاؤ اپنی عزتاں نو بچاؤ اللہ کولوں منگو جڑی شے منگنی جے قرآن جو تانوں دے چھڑیا رب نے عزت دے وچ شہرت دے وچ صداقت دے وچ دیانت دے وچ امانت دے وچ او خوشیاں دے وچ ہر شے دے وچ اینو غلاف وچ پا کے تے اوتے دھر چھڑیا جے تے جا منگدے ہو پے کہ جفے والی سرکار اگے کتیاں والی سرکار اگے بلیاں والی سرکار اگے مچھاں والی سرکار اگے تے چمے شاہ اگے تے فلانے شاہ اگے انہاں دا بھی کم چمکے ہے نویاں سرکاراں پاس کرائی جاندے نے رجسٹریشن ہوندیاں نے پیاں سرکاراں دیاں اسی انہاں دا تعاقب کریے تے سانوں آندے نے گستاخ نے جو اولیاء ہیں اصل میں وہ سب کے سب متبع رسول تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حسین علی وام بچھروی رحمت اللہ علیہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ یہ سارے اولیاء تھے جن کے یہ نام تھے
یہ سب کے سب قرآن کے عالم تھے، یہ قرآن کا درس دیتے تھے، روٹھی ہوئی انسانیت کو رب سے ملاتے تھے، یہ اپنے آگے سجدے نہیں کرواتے تھے، یہ اپنیاں جمعراتیاں تے چادراں تے کول تے کمکمے تے موم بتیاں تے دیوے نہیں سن بلوان دے، ان کے حلقے لگتے تھے قرآن کے حدیث کے، یہ عالم تھے۔ اسی انہاں پیچھے چڑھے ہیں جڑے عزتاں بھی لٹدے نے، ایمان بھی لٹدے نے تے مال بھی لٹدے نے پہ، اور سمجھو کہ نہیں؟ اللہ اللہ، جدو یہ گلاں کیتیاں سنا تے او بھی تیش چاہ گیا، انہوں یہ نہیں سی نا پتا میرے تے اتے بھی کوئی چودھری ہے جڑا ساری کائنات دا چودھری ہے، جڑا کی چودھری ہے، اے اپنی آکڑے چریا، جدو دین نہ ہوئے تو پھر انہاں چودھریاں کو پناہ منگو، انہاں وچ بڑا ظلم ہوندا ہے، دین نہ ہوئے۔ اللہ اللہ، انہیں ایک اللہ تنو بن کے نہ رسے نال تے او دا رسا ایک اونٹنی دے گلے چ پا چھڑیا تے دوجی لت بن کے تے دوجے اونٹ دے گلے چ پا چھڑیا تے دوواں نو مخالف سمت تے نسایا، ایک اونٹ ادھر نو ٹوریا تے ایک ادھر نو، حضرت سمیہ دے ٹکرے کر دیتے۔ لیکن اے خدا دی مواہدہ اس بھی اپنی زبان تو سی تک نہیں کیتا، تے پھر تیر مار کے تے حضرت عبداللہ نو بھی شہید کر دیتا، کلے حضرت عمار بچ گئے تے اللہ دے نبی دے سامنے آئے نا، آگ کے چکھاں پئیاں تے رونا شروع کر دیتا۔ اللہ دے نبی آکھیا صبر کریں عمار، صبر کریں، اللہ تیرے نہ ظلمہ دا بدلہ ضرور لوے گا۔ تے پہلا مار کا بدر دا جدو آیا، اللہ نے چودھری ابو جہل نو کتے والی موت دے کے آکھیا تے نالی آواز ماری بلاؤ عمار نو بلاؤ، تے اللہ دے نبی آکھیا عمار اپنے خدا تے راضی ہیں؟ اے سب تو وڈا جڑا ظلم کردہ سی ظالم، او پئی ہے لاش ہو دی، اللہ نے تیری ماں دا بدلہ لے لیا، یو وے پئی ہے لاش ہو۔ اے کیوں ہویا؟ تیرے صبر دی وجہ تو، صبر دی وجہ تو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں اللہ ضرور آزماؤں گا تمہیں، ایمان والو ہو تمہیں میں آزماؤں گا، من الخوف، موت کا خوف طاری کر دوں گا، موت کا خوف۔ لیکن جن کا ایمان اپنے اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے وہ موت سے گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، کیوں؟ ان کے نزدیک موت اللہ اور بندے کے ملاقات کا سبب ہے۔ وہ سلام لین تو بھی نہیں گھبراندے، کونیاں نہیں ملاندے انج کر کے، نہ کری کونی کر نویں نویں سٹائل کر دے نا، کونیاں ملان گے پھر پیر ملان گے، وہ انج نہیں کرتے، انہوں نے پتہ بیماری اللہ دی طرفوں آندی ہے تے شفا بھی اللہ دی طرفوں۔ تے جنہاں نے انہاں بیماریاں دے وچ آ کے نبی دیاں سنتاں دے مذاق بنائے، انہاں نوں تے شیشے والے کمریاں 'چ لگیاں جا کے، لگیاں کہ نہیں لگیاں؟ موت کے خوف میں بھی میں تمہیں آزماؤں گا، والجوع، بھوک بھی ناچے گی صحن میں، بھوک ظاہری بھوک، دکاناں بند، کام بند، رونا نہیں، بھروسہ کرنا ہے کہ دیوتے۔ ایک طرف سے جنگ کے حالات، دوسری طرف پہ بھوک ناچے گی، سمجھ لو یہ آزمائش ہے کس کی طرف سے؟ اے دے وچ رونا نہیں، ظلم نہیں کرنے، ظلم نہیں کرنے، زیادتیاں نہیں کرنیاں،
جیاں جیاں ملاوٹاں نہیں کرن لگ پینیاں، دھوکھے نال مال نہیں ویچنا، ملاوٹاں نہیں کرنیاں۔ یار مال تھوڑا ہے ملاوٹ ودا دیو، اللہ کو رونا رونا چاہیے سی، اینے ملاوٹاں شروع کر دیتیاں، اللہ اگے توبہ تائب ہونا چاہیے سی، اینے خفیہ کام چکنے شروع کر دیتے۔ نہیں نہیں نہیں، وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، جیاں کدی مال دے نقصان ہون گے، والانفس کدی لاشے ڈگن گے، جانا دے نقصان ہون گے۔ اللہ کو اللہ اس بیماری وچ مبتلا ہو کے کدی پیو دا لاشا چکے گا، کدی پتر دا لاشا چکے گا، کدی بھائی دا لاشا چکنا پوے گا، کدی ماں دا لاشا چکنا پوے گا، کدی کوئی اور تا کدی کوئی اور۔ اے نہ سارے معاملاتاں اللہ فرماندے والثمرات، کدی فصلاں بھی تباہ ہون گیاں، تیار فصلاں اتے اندھیریاں چل جان گیاں، تیار فصلاں اتے چندرا پہ جاوے گا، پکیاں فصلاں دے چار کوئی نہیں نکلن گے، کدی کی ہوے گا بوٹی سڑ جائے گی، کدی کوئی کیڑا پہ جاوے گا۔ میری آزمائش کدی موت دے خوف وچ آزماواں، کدی میاں بھوک وچ آزماواں، کدی میاں مال دے نقصان وچ آزماواں، کدی میں جاناں دے نقصان وچ آزماواں، کدی تیریاں فصلاں دے نقصان وچ آزماواں۔ لیکن خیال کریں دو طبقے ہوندے نے، ایک طبقہ ہووے جڑا کہندا رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، آکھو رضیت باللہ ربا، اللہ تیرے رب ہون تے میں راضی ہاں، اللہ تیرے خالق ہون تے میں راضی ہاں، اس دکھ وچ بھی راضی ہاں، جویں سکھاں وچ راضی ساں ایویں دکھاں وچ بھی راضی ہاں۔ کیوں؟ سکھ تے دکھ دیون والا کون ہے؟ زندگی تے موت دیون والا کون ہے؟ شفاواں تے بیماریاں بھیجن والا کون ہے؟ اللہ میں راضی ہاں۔ اللہ فرماندا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نواستے خوشخبریاں نے کہ کون نے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جدوں انہاں تے مصیبت آندی ہے اے انج نہیں کہندے اللہ ساڈا ککھ نہیں چھڈیا، او کرما والیا ساڈا ککھ نہیں چھڈیا، او ربا اساں تیرا کی وگاڑیا سی، تو تے ہر شے اجاڑ دتی ہے میری 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 میری، حالانکہ تیری تے کوئی شے ہی نہیں، تیری تے کوئی شے ہی نہیں، تیرا تے وجود بھی تیرا نہیں، اینو بھی اللہ خرید لیا جنت دے بدلے وچ، تیری تے کوئی شے ہی نہیں۔ او کہندا ہے میرا فلانا شے، میرا مال گیا، میرا پتر گیا، میری دی گئی، میرا ابا گیا تے میرا بھائی گیا، میرا میرا میرا۔ لیکن جڑے ایمان والے نے جدو مصیبت آوے کالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایدہ مطلب ہوندہ جے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایدہ مطلب کیے انا للہ میں بھی تے اللہ واسطے ہاں، و انا الیہ راجعون میں بھی اللہ دی طرف ٹر جانا ہے۔ جے اے ٹر گیا تے ایدہ نمبر پہلا ہے میرا بعد جے نقصان ہو گیا تے کوئی گل نہیں، جنہیں دیتا سی اس لے لیا ہے، میں نو ہی اس بھیجے تے میں بھی ایک دن ٹر جانا ہے۔ اج میرا پتر ٹر گیا تے کوئی گل نہیں، باپ ٹر گیا تے کوئی گل نہیں، بھائی ٹر گیا تے کوئی گل نہیں، او واویلا نہیں کردا، او میاں شور نہیں کردا، او انج نہیں کردا۔ اللہ فرماندے نے علیہم صلوات من ربہم، اے جڑے لوگ نے میریاں اے نائتاں دے دروازے اے نالے کھول گئے اج کولوں بعد، ورحمتاً
میریاں رحمتاں دے بدل اینا واسطے ہو گئے، میریاں عنایتاں دے بوئے کھل گئے، میریاں رحمتاں دے بدل اینا واسطے ہو گئے۔ اولئک هم المہتدون، ایوئی پکے ہدایت یافتہ نے۔ لیکن یاد رکھیو اے لوگو، ایک کیفیت ادوں پیدا ہوئے گی جدوں قرآن دی تعلیم عام ہوئے گی، کیونکہ صبر ملے گا تے قرآن وچوں، شکر ملے گا تے قرآن وچوں، دیانت ملے گی تے قرآن وچوں، امانت ملے گی تا قرآن وچوں، صداقت ملے گی تا قرآن وچوں، ذہانت ملے گی تا قرآن وچوں، بصیرت ملے گی تا قرآن وچوں، صبر تے قرآن وچ، اور میاں شکر تے قرآن وچ، ہر شے اللہ رکھیے تے اس قرآن وچ۔ لہذا قرآن دی تعلیم والے پاسے لگنا ہے، وڈیرا ہے تاں، جوان تاں، بچہ ہے تاں، قرآن دا طالب علم بن جائے۔ اللہ فرماندے نے ہدایت میں اللہ پہلی سٹی دے دیواں گا۔ اللہ میں نے تو تانوں عمل دی